اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تعالی وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف وقال اللہ تعالی فی سورۃ الطلاق لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا وقال اللہ تعالی فی سورۃ السبا وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، آج ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں اور یہ باب النفقتی علی العیال ہی اس کا عنوان ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں یہ باب ہے کہ اپنے بیوی بچوں گھر والے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو گھر کا قوام ہوتا ہے وہ جو خرچہ کرتا ہے اس کے بارے میں پہلے ہم نے ابھی قرآن پاک سے 3 آیات جو ہیں وہ تلاوت کی، اس کے بعد انشاءاللہ آگے احادیث شروع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور والد پر ان کا خرچہ اور کپڑے ہیں دستور کے مطابق۔ کن کا خرچہ اور کپڑے؟ بچوں کی نہیں، بچے کی جو والدہ ہے اس کے بھی۔ اور کس کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے کہ اگر بیوی کو طلاق بھی دے دو اور اس بیوی کے ساتھ اس کا کوئی دودھ پیتا بچہ بھی ہے تو اس کو بھی بچے کا بھی خرچہ اور بیوی کا بھی جو خرچہ ہے وہ اس کو دینا واجب ہے۔ تو ویسے جنرلی اگر اس کو لیا جائے طلاق سے ہٹا کے بھی تو اس میں بھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس کے اوپر گھر والوں کا صرف کھانا ہی کھلانا لازم نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تمام ضروریات جو ہیں ان کو پورا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ مطلب جو بھی ضروریات ہیں صرف کھانے پینے کی نہیں، کھانے پینے کے علاوہ دوائیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور باقی کپڑا لتا جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرنا ان کے اوپر واجب ہوتا ہے دستور کے مطابق۔ یعنی جو رواج ہے، جو دستور ہے آپ کے جو خاندان کا یا آپ کے جو معاشرہ ہے اس کا، کہ جس طرح کہ آپ کھانا کھاتے ہیں یا کپڑا پہنتے ہیں تو اس سٹینڈرڈ کا کھانا کپڑا جو ہے اس کو دینا واجب ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو پس وہ اس میں سے خرچ کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہو۔ یعنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت جو بھی اللہ نے دیے وہ اس میں سے خرچ کرے۔ کس کے اوپر؟ وہی اپنی جو ان کی فیملی ہے۔ یعنی یہاں پر بھی پھر وہی طلاق کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت بھی آئی ہوئی، تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو بچہ ہے اور جو بچے کی والدہ ہے اس کے اوپر اپنی جو اس کی گنجائش اس کے مطابق خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو وہ اپنی گنجائش کے مطابق کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جتنا اس کو دیا ہے اس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ سورۃ السبا میں کہ جو بھی تم خرچ کرو کسی چیز میں سے وہ اس کو بنانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا عوض عطا کرنے والے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اس میں اللہ تعالیٰ اس کا عوض عطا کریں گے۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو
اس کا عوض یعنی جو خرچ کر چکا ہے اس کا نعم البدل عطا کرے گا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں بھی اللہ پاک برکت بھی عطا کرے گا، اور دنیا میں بھی اگر عوض عطا کرتا ہے تو آخرت میں بھی اس پر اجر بھی عطا کرے گا۔ یعنی بیسیکلی آپ کو کیا پتہ چلا کہ اپنے جو گھر والے ہیں، جو اہل و عیال ہیں، ان پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ایک جو گھر کا سربراہ ہے اس پر لازم ہے، اور اس پر اس کو دنیا میں بھی جو وہ خرچ کرتا ہے اس کا اللہ نعم البدل عطا کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو اس کا نعم البدل اور اس سے بڑھ کر اس کو اس کے اوپر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اور اس پہ اجر بھی پاؤ۔ چلیے اب آگے احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو حدیث نمبر 291 سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ و دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقتہ علی اہلک۔ رواہ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی کوئی جہاد تبلیغ وغیرہ میں خرچ کرے۔ ایک دینار وہ ہے جس کو کسی کی گردن چھڑانے کے لیے خرچ کرے، یعنی کہ قرضہ وغیرہ کسی کا ادا کرنے میں، کسی کو غلامی سے نجات دلانے میں۔ اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ اب مثال کیا ہے کہ انسان خرچ تو کرتے ہیں سب مدات کے اوپر، لیکن اس خرچ کرنے کی ویلیو کہاں زیادہ ہے؟ بظاہر تو یہ سارے جہاں بھی خرچ ہو رہا ہے مال، وہ بڑی ویلیویبل جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جہاد و تبلیغ کے لیے خرچ کریں، کسی کو قرضے سے چھڑانے کے لیے، غلامی سے چھڑانے کے لیے، مسکین یتیم مسافر پہ صدقہ کریں، کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں کسی کو کم اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے؟ لیکن ان سب سے بڑھ کر جس پر جو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے، فرمایا کہ جس کو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، تو ان میں سب سے زیادہ اجر والا وہ ہے جو تو اپنے اہل پر خرچ کرے گا۔ یعنی اول خیش بعد درویش، پہلے گھر والوں پہ خرچ کرو، ان کی ضروریات پوری کرو جو جائز ضروریات ہیں۔ اب یہ نہ کہ چھوڑے ہی کچھ نہ ہو تو آپ کے پاس غریب مسکین یا جہاد تبلیغ کے لیے کچھ رہے ہی نہ، نہیں، جو ان کی جائز ضروریات ہیں ان پر خرچ کرنا افضل خرچہ ہے۔ اس کے بعد پھر ان سب چیزوں کو دیکھو کہ آپ کے پاس گنجائش ہے تو ان سب مدات پہ بھی آپ خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ مسکینوں پر تو صدقہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے گھر والے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ان کی ضرورتیں پسے پوچھتے ہیں، ان کی فیسیں نہیں گئی ہوئی، ان کے علاج پہ خرچہ نہیں ہو رہا، نہیں۔ تو سب سے افضل خرچہ جو ہے وہ اپنے اہل و عیال پر، کیونکہ یہ خرچہ فرض ہے، واجب ہے، اور وہ صدقے جو پہلے 3 قسم کے جو خرچے ہیں وہ ہیں نفل۔ تو اس طرح سے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ فرض کی ادائیگی پہلے کرنی ہوتی ہے اور نفل بعد میں۔ فرض اگر آپ ادا نہیں کریں گے نماز میں بھی تو آپ کے پڑھے ہوئے جو نفل ہیں وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح گھر والوں پر خرچ نہیں کریں گے اور یہ دوسری مدوں پہ ادھر ادھر خرچ کریں گے، ہیں تو وہ بھی اچھی چیز، لیکن آپ کو اجر نہیں ملے گا ان کو، کیونکہ اپنے گھر والوں کی جو ضروریات ہیں ان کو آپ نے پورا نہیں کیا۔ اچھا، دوسری چیز اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ان میں لفظ صدقہ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ
یعنی جہاں کہیں بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ ہے. آگے بھی حدیث آنے والی ہیں. چلیے میں نے کہا پہلے بتا دوں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک دینار وہ ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے. اب صدقہ کا لفظ جو ہے نا، اس سے ہم بڑا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. عام طور پر صدقہ ذہن میں آتے صدقہ کا لفظ کالا بکرا نظر آ جاتا ہے، ہاں، یا کسی خاص غریب کے نام کچھ اس کو دینا، بہت کوئی ضرورت مند ہے اس کو صدقہ دینا جو ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ اسے صدقہ قرار دیتا ہے. وہ اللہ اسے صدقہ ہی کیسے، یعنی صدق دل سے آپ جہاں کہیں بھی خرچ کریں. اپنے گھر والوں پہ کر رہے ہیں، اب دیکھیں گھر والوں پہ کرنا بھی اس کو صدقہ قرار دیتا ہے. صدق دل سے، خلوص نیت سے، اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اپنا فرض سمجھ کے جب کوئی گھر کا سربراہ کما کے لاتا اور پر خرچ کرتا اور خوش ہوتا. اور دیکھیے اکثر جو بچوں کے والد ہوتے ہیں وہ کما کے لاتے ہیں، کوئی چیز ان کے لیے لے کے آتے ہیں، وہ گھر میں آتے ہیں، وہ چیز جب آتی ہے تو بچے اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لپک کے لیتے ہیں. بیوی کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، شوہر کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ دینے والا بھی خوش ہو رہتا ہے. اس کو یہ نہیں ہو رہا کہ فوراً کہ لو جی لو پکڑو کھاؤ، میں صبح سے لگا ہوا تھا، محنت کر کے آیا ہوں اور بڑی مشکل سے تمہارے لیے لے کے. نہیں، وہ جو لا کے خوشی سے اس کی نیت ہی یہی ہے کہ میں اپنے حلال کمائی کما کے اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جاؤں. ماں باپ گھر میں ہے تو ان کے آگے وہ چیز، جو فروٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ رکھوں تو وہ خوش ہوں گے. تو یہ لانے والا بھی خوش. تو اس پر یہ بھی، یعنی صدقے دل سے، خلوص نیت سے، محبت پیار سے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، اگرچہ اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہے لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر نوازتے اور سب سے بڑھ کر دیتے ہیں. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے آپ نظر مانتے ہیں یا ویسے ہی کہتے ہیں کہ مجھے بیماری سے شفا مل جائے تو میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں یا یہ کروں. تو پھر وہ جب غریبوں کا نام لے کے آپ ضرورت مندوں کا لے کر آپ کرتے ہیں تو پھر وہ انہی کو کھلائیں، پھر وہ انہی کا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں گھر میں، کوئی چیز میٹھی چیز کو بنائی ہے یا کچھ بھی بنائے، تو آپ اس میں آپ نے کوئی اس کے لیے اس کو مخصوص نہیں کیا کہ میں صرف غریبوں کو ہی کھلاؤں گی. تو اس میں آپ غریبوں کو بھی کھلائیں، ملازموں کو بھی کھلائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں. اگرچہ وہ اپنے صدق دل سے بنائیے تو وہ صدقہ اس ٹائپ کا صدقہ نہیں. یعنی کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے آپ جو علیحدہ کر رہے ہیں وہ پھر انہی کا ہی حق ہے. یعنی اگر غریبوں کے کی نیت سے کیا ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ تو یا عشر وغیرہ تو ہوتے ہی انہی کے لیے ہیں. اسی طرح اگر کوئی نظر مانی ہوئی اور نظر بھی میں بکرا ذبح کروں گی یا کھانا دیکھ پکاؤں گی تو وہ اگر تو غریبوں کی ہی نیت کی ہوئی ہے کہ صرف انہی کو کھلاؤں گی کہ یہ غریبوں کے لیے ہی، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں، تو وہ پھر انہی کے لیے. اور اگر آپ نے دیکھ پکائی ہے، مزے سے کھائیں، آپ بھی بریانی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے. سب بات کیا ہے یہاں پہ؟ نیت کی. چلیے جی، اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو عبداللہ، اور کہا جاتا ہے کہ ابو عبد الرحمن سبان بن بجدد مولا رسول اللہ کے، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو. اب یہ دیکھیے رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ غلام جن کو کہ آپ نے آزاد کر دیا ہوا ہے. اس لیے ایسے غلام جن کو آزاد کر دیا جاتا تو ان کو مولا کہتے تھے اور نام لے کے کہتے کہ فلاں کا. اب یہ مولا کس کے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا رسول اللہ قال کہ اب یہ غلام ہیں لیکن غلام آزاد ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن غلاموں کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ وہ بھی حدیث روایت کر رہے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کچھ کرتے کچھ کہتے ہوئے، تو وہ پھر وہ روایت کر سکتے ہیں. تو یہ یعنی ان کو عام انسانوں کا درجہ دیا گیا. غلام ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے غلام نہیں ہے، یا غلام کو ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ انسان نہیں ہے. تو وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دینار، پھر دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جس کو اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے، عیال پر یعنی اپنے گھر والوں پر.
پھر وہ دینار ہے جس کو وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، کہ اللہ کی راہ میں اب جہاد کے لیے اس نے اپنا جانور کو تیار کیا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور اس کو اس کی پرورش کے لیے، اس کے کھلانے پلانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے جو کچھ بھی وہ اس جانور پر خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ ہے۔ پہلا دینار اپنے عیال پر، دوسرا دینار اللہ کی راہ میں جانور پر، اور پھر وہ دینار ہے جس کو اللہ کی تعالیٰ کی راہ میں وہ اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی وہ ساتھی جو کہ اس کے نیک کام میں شریک ہوتے ہیں، اس کے کسی بھی طور پر اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، ہاں وہ کوئی لکھنے پڑھنے کا کام اپنے ذمہ لے لیں، یا وہ کوئی جو اب کیا جو بھی رقم ہے اس کے لکھانے کا کرنے کا وہ کام اپنے ذمہ۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان خرچ تو کرتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں کس خرچ کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ باعث اجر قرار ہوتی ہے، اور وہ یہاں سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی بہت بڑے کام ہے کہ اپنے یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے انسان پیسے خرچ کرے، پھر جہاد کی تیاری کے لیے جانور پہ جو خرچ کرے۔ آپ کو پتہ ہے ایک اور بھی حدیث ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی لید کا بھی وزن کریں گے، جن جانوروں کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا ہوگا، اور اس پر بھی اجر دیں گے۔ وہ جو عالم کی سیاہی ہے، جو لکھنے پہ خرچ کرتا ہے، اس کو وزن اپنی جگہ ہے، شہید کے خون کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن جانور کے جو لید ہے اس کا بھی اجر ہے۔ تو اب دیکھیے، اب وہ جانور اس زمانے میں اگر وہ تھے اونٹ گھوڑے، تو آج آپ کہہ سکتے ہیں آپ گاڑیاں تیار کرتے ہیں، آپ یعنی اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے جانے آنے کے لیے آپ بھی اپنے گھر سے چل کے اپنی کلاس کے لیے آتے ہیں، یا یہ تو تبلیغ کے لیے ہوگا، یا جہاد کے لیے، یا کوئی بھی اپنی سواری آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں پیٹرول خرچ ہوتا ہے، آپ کو جو وقت لگتا ہے اس پہ، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ اس کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی آپ نے خرچ کیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو آپ کے ان کاموں میں شریک ہوتے ہیں کسی بھی طور پر، تو ان کے اوپر بھی اگر آپ خرچ کرتے ہیں، اب آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کسی تبلیغ میں جا رہے ہیں، کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ان کو کھانا پینا بھی چاہیے، تو وہ کریں گے۔ اگر آپ کر لیتے ہیں ان اپنے ساتھیوں پر، کو کیا سربراہ ہیں، تو وہ کھانا جو ہے اگر آپ ان کو کھلاتے ہیں تو وہ بھی اسی تبلیغ اور اسی جہاد میں قیمت میں لگتا ہے۔ مقصد یہ کہ ہر وہ کام جو کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، خواہ وہ عبادت ہو، یا وہ علم کی راہ میں نکلا ہوا ہے، یا پھر وہ جہاد کی راہ میں نکلا ہوا ہے، جہاں بھی وہ خرچ کرتا ہے اس کا اپنی جگہ اس کی ویلیو ہے، اس کا اجر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کس کا اجر ہے؟ اس دینار کا یا اس رقم کا جو کہ انسان اپنے عیال پہ، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ پکاریں گے اور کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، اور یعنی میری خاطر، میری محبت میں، میرے دین کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے، جس طرح ہم اپنی کلاسوں میں جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے کہ ہم جہاں کے بھی موقع ہو انفاق فی سبیل اللہ کا ہم کریں، اور کبھی نہ سمجھے کہ یہاں کریں تو وہاں نہیں کریں، ہر جگہ کریں، لیکن سب سے پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ اول خیش بعد درویش، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث نمبر 293 ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ابو سلمہ کون ہے، ام سلمہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور یہ ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام ابو سلمہ ان کی کنیت تھی، تو اب وہ ابو سلمہ تھے تو یہ ام سلمہ تھی، اس لیے نام ان کا ام سلمہ ہو گیا۔ تو یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ کہتی ہیں اچھا یہ آپ کو یاد آیا کہ یہ وہی ام سلمہ ہے جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے تو انہوں نے بھی ان کو وہ دعا سکھائی تھی کہ کہا تھا کہ تم یہ پڑھا کرو، تو حالانکہ یہ دعا پہلے ان کے شوہر اپنی زندگی میں ان کو یہ سکھا چکے ہوئے تھے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا کوئی بھی نقصان اس کو ہو جائے تو دعا کیا کرنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ اس مصیبت پر تو مجھے اس کا دنیا میں نعم البدل عطا کر اور آخرت میں مجھے اس پر اجر عطا کرنا۔ تو اب جب ان کے شوہر یہ فوت ہو گئے تو وہاں تو اس چیز کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، اور آج بھی نہیں سمجھا جاتا عرب میں کہ ایک عورت کے شوہر فوت ہو جائے تو دوبارہ نکاح کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں البتہ اس کو معیوب سمجھا جاتا اور سمجھا جانا نہیں چاہیے۔ تو یہ کہتی کہ میں نے کہا ابو سلمہ اتنے اچھے شوہر تھے، ان سے بہتر مجھے شوہر کون مل سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے گھر پر گئے اور ان کا دروازہ نوک کیا، اور کہتی ہیں کہ میں اس وقت اپنے شوہر کا جو وہ کام کیا کرتے تھے چمڑا رنگنے کے، میں وہی کام کر رہی تھی، تو میں وہ چھوڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو اور بھی جو صحابی تھے وہ تشریف جب لے کے گئے وہاں، تو کس لیے گئے؟ نکاح کا پیغام دیا ام سلمہ کو رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے فوراً جو ذہن میں آئی یہ بات کہ یا رسول اللہ کہ ایک تو میں بڑی عیالدار ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یعنی ان بچوں کی پرورش ان کی نگہداشت میری بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو میں خود نکاح کر کے بیٹھ جاؤں تو بچوں کا کیا بنے گا؟ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یا رسول اللہ میں بڑی غیرت والی، یہ جو غصے والی مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کا جواب دیا کہ اچھا تجھے غصہ آ جاتا ہے، میں دعا کروں گا غصہ تیرا دور ہو جائے گا، اور تیرے بچے جو ہیں میرے ہی بچے ہیں، ہاں تو جب میرے پاس آ جائے گی تو تیرے بچوں کی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی، ہاں۔ اور بعض روایات باتیں غالباً کے 4 بچے تھے، تو ان بچوں سمیت ہی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی آ گئی ہوئی تھی۔ تو اب یہ کہتی ہے، اب اس کانٹیکسٹ میں آپ ذرا سنیے نا یہ حدیث، وہ فرماتی ہے کہ میں نے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ابو سلمہ سے میری جو اولاد ہے ان پر خرچ کرنے میں مجھے اجر ملے گا؟ میں ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ ادھر ادھر مارے پھرے روزی کی تلاش میں یا کچھ بھی، یعنی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ تیرے بچے میرے ہی بچے ہیں، لیکن ان کو اپنی ذمہ داری محسوس ہوتی تھی کہ میں بوجھ شاید نہ ڈالوں ان کے اوپر، کہ اگر میں خود سے کچھ کمائی کر کے جیسے کہ پہلے کرتی تھی کہ اگر میں کچھ کر کے ان پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ تو اور کہا کہ بلا شبہ وہ میرے بچے ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، میرے بچے ہیں، میں ان کو کہاں چھوڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تیرے لیے ان پر خرچ کرنے میں اجر ہے، یعنی تو خرچ کرے گی، اگر جو بچے ہیں اپنے والدین جو ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ نے فطری محبت ڈالی ہوتی ہے، اور ان پر جس طرح پہلی حدیث میں نے بیان کیا کہ وہ خرچ کرنا کوئی بوجھ والدین محسوس نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصی فضل ہے کہ اپنے ہی بچوں پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اور دوسری مدوں پر خرچ کرنے سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ والدہ ہیں، اس لیے کہا کہ اگر تو ان پر اپنے طور پر خرچ کر لے گی یا کرتی ہے تو اس پر بھی تجھے اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ہاں۔
تو اس لیے کہ یہاں پہ یہ بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے نکاح کرتے ہیں تو ان کی اولاد کی ذمہ داری اٹھانے کی بات کر کے کی ہے انہوں نے، اس کے باوجود اگر وہ کر سکتی ہیں اور وہ کرنا چاہتی ہیں تو، اور اس پر ان کو اجر بھی ملنے کی توقع ہے، تو وہ کیوں نہ کرے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ یہ تیرے لیے اجر ہے۔ اب اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 294، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس طویل روایت جس کو ہم شروع کتاب میں باب النیت میں ذکر کر کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اب دیکھیے وہ لمبی والی حدیث آپ ذرا کھول کے دیکھ لیجئے کہ اپنی کتاب میں، کہ تو جو کچھ خرچ کرے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہوگی، اس پر تو اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ سبحان اللہ۔ تو بات ہے وہ شروع میں اس حدیث میں بتایا گیا نا کہ بات نیت کی ہے، کیونکہ وہ جو لمبی حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص سے، وہ باب النیت میں ہی آئی ہے، اور یہاں بھی بات نیت ہی کی ہو رہی ہے اس ٹکڑے میں اس حدیث کے، کہ جو کام بھی تو کوئی بھی شخص اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، اس کی نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتے، کہتے ہیں اللہ معلوم بالنیات، کہ اگر نیت اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی ہے، کوئی بھی کام کرے۔ اب گھر میں ہم دیکھیں روز کتنے کام کرتے ہیں، لیکن ہم وہ کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنے ہیں، ضروری ہیں، کھانا بھی پکانا ہے، کھلانا بھی ہے، یہ بھی صفائی بھی کرنی ہے، جو بھی کام ہم گھر کا کرتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو میں کر رہی ہوں اس پر اللہ مجھے اجر بھی عطا کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ میں اس چیز کی نیت کروں، کام تو وہ کرنا ہی ہے، کہ تو نیت یہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا کرے، ہاں کام تو وہ ہونا ہی ہے۔ تو دیکھیے اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے، کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اپنے کھانا بنا کے کھلانا ہے، میں نے ان کے کپڑے دھونے ہیں، یا ان کا میں نے کوئی بھی کام جو کرنا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کو کر رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا کرے، یہ نیت کی ہے نا۔ حالانکہ کوئی بھی ہم میں سے یہ بات کہتا ہے، لیکن آج کے بعد اگر آپ یہ نیت کر لیں گے، وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے دیں گے۔ اور خاص طور پر الگ سے بھی حدیث پہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو ترتیب سے رکھنے پر بڑا زور دیا، ہر چیز کو ترتیب سے ویل آرگنائزڈ، جس عام طور پر ہمارے گھر جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرف کھلارا ہی پڑا رہ جاتا ہے، ادھر چیز پڑی ہوئی، ادھر چیز پڑی ہوئی، کچن میں جاؤ تو وہاں کوئی یہ کہ تو وہاں پڑی ہوئی، اس طرح نہیں، یعنی ہر چیز ٹائڈی کر کے رکھے، صرف ڈرائنگ روم کو ہی نہیں، پورے گھر کو۔ تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر عطا کریں گے۔ اور یہاں جو آپ کو چیز بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں ہر اس چیز پر اجر دیا جائے گا جس میں تم اللہ کی رضا کی نیت کرو گے۔ ہاں تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو، یعنی جو کھانا اس کو کھلاؤ، اس پر بھی تمہیں، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کما کے لاؤں اور ان کو کھلاؤں، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اگرچہ یہ ایک فطری داعیہ ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہر مرد کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے کمائے اور کھلائے، لیکن اگر نیت یہ ہو جائے، ہم عورتوں کی طرح جیسے ہم گھر کا کام کرتے ہو کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اجر ہمیں عطا کرے، تو مردوں کو بھی اجر عطا کرتا ہے، بیوی کو کھلانے پر بھی۔ یہاں بیوی کی اہمیت پہ ذرا ایمفسائز کیا گیا ہے کہ بیوی کو بھی کھانا کھلانا مرد کی ذمہ داری میں فارغ ہے، وہ اس میں شامل ہے، اس لیے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔
حدیث نمبر 295 ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے اہل پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کا امیدوار ہو، پس وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر وہی بات صدقہ کی اور نیت کی بات ہی آئی چلی جا رہی ہے کہ اگرچہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا جو ہے مرد کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہر کوئی حسب توفیق کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ ہڈ حرام قسم کے ہوتے ہیں نکھٹو، وہ نہیں کرتے، لیکن عموماً مرد سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ تعلیم سے فارغ ہو تو جاب کے لیے وہ ہو جاتا ہے، اگر وہ تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اسی طرح کوئی بزنس اورینٹڈ فیملی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ میں نے بزنس میں کو سنبھالنا ہے، تو اس کو پتہ ہے یہ میری ذمہ داری ہے، اور بعض پھر ذمہ داری کو اچھی طرح نبھاتے ہیں، کچھ نہیں بھی نبھاتے۔ تو جب اب یہاں یہ بات کی گئی کہ جب بھی کوئی اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے کہ اس میں ثواب کا امیدوار ہو تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، تو اس میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، وہ بندہ وہ سوچے کہ میں وہ ادا کر رہا ہوں، کہ میں وہ ادا کر، وہی نیت کی بات، اگرچہ یہ صلہ رحمی کا تقاضا بھی، یعنی ایک تو وہ ذمہ داری جو اللہ کے کہنے پر وہ ادا کر رہا ہے اس پر بھی تو اس کو اجر، اور پھر صلہ رحمی کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کیا جا رہا ہے، گھر والوں پر، گھر والوں میں اب بیوی بچے ہی نہیں ہوتے، والدین بھی ہوتے ہیں، اور بھی کوئی رشتہ دار بھی پہلے تو بہت ہوتے تھے، اب ہم کترانے لگے ہیں، کوئی بیوہ پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی اور اسی طرح کوئی کزن، کو کس طرح کوئی جو بھی جس کا کوئی سنبھالنے والے، کوئی بے اولاد ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں، کوئی مرد بھی کئی ہوتے ہیں جن کی اولاد کوئی نہیں تھی، بیوی بھی مر گئی ہے یا نہیں ہے، تو وہ سنگل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی بہت سے لوگ اکوموڈیٹ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ آج بھی ہمیں توفیق دے کہ ان کا رزق تو اللہ نے خود ہی بھیجنا ہے، تو اجر ہمیں مفت میں ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے یہ جسے صدقہ کے بھی میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل پہلے بتا دی، تو یہ ان کے لیے خرچ کرنا جو ہوتا ہے اپنے اہل و عیال پر بھی ایک صدقے کی حیثیت بھی اس کو دی گئی ہے، اور پھر اس پہ ثواب بھی ملتا ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث نمبر 296 جو ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ان کا حق ضائع کرے جن کا وہ ذمہ دار ہے۔ کہ آگے مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں مانن اس طرح روایت کیا ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہاتھ کو روک لے، اس سے ہاتھ کو روک لے جن کی خوراک کا وہ ذمہ دار ہے۔ بات ایک ہی ہے، تو اور ہے کیا یہ بات یہ ہے کہ انسان ان کا تو حق ادا نہ کرے جن کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، یعنی انسان کے اپنے وہی اہل و عیال، اپنے گھر والے، والدین، اور پھر ان کے علاوہ جو گھر میں ملازم ہوتے ہیں ان کو بھی نان نفقہ، ان کو بھی کھانا جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کھانا دیا جائے، ان سب کو تو نہ وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، تو اپنی جو مصروفیات اس نے گھر سے باہر یا کوئی اور رکھی ہوئی ہیں، مثلا کوئی عبادات میں ہی لگا ہوا ہے، کوئی دین کا علم حاصل کر لیا ہے تو وہ اسی قسم کی جو محفلیں ہوتی ہیں دینی جو اسی میں لگا ہوا ہے، کوئی میلاد کے شوق ہیں تو کسی کو درس و تدریس کے شوق ہیں، وہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، یا کوئی اور سوشل ورک جو ہے ان کاموں میں تو لگا رہے، لیکن جو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو گھر والے ہیں ان کو کھلانا پلانا، ان کی ضروریات پوری کرنا جو کہ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، ان کی وہ ضروریات پوری نہ کرے، یا ان کو تنگ کر کے کھلائے، یا مجبور اس طرح سے کرے کہ وہ خود ہی
کوئی اپنے لیے بندوبست کریں. پھر اسی طرح دیکھیے نا آج کل خواتین بہت سی جابس بھی کر رہی ہیں، بہت سی کمانے کے اور ذرائع کوئی نہ کوئی ڈھونڈتی ہیں کہ اگر وہ نہیں پوری کر رہا ہوتا. اور ہر فیملی میں کچھ اس طرح سے بہت کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر آپ یہ جو ہمارا محنت کش طبقہ ان کی طرف دیکھیں تو وہاں ہر آپ کی کام والی جو آتی ہے اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی میاں جو اس کا ہوتا ہے جی دیہڑی نہیں لگی، دیہڑی نہیں لبدی، کم نہیں لبدا. بات یہی ہوتی ہے کہ وہ ہوتے ہیں عموماً وہ ہڈ حرام ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کام کریں، یا پھر وہ نشے میں لگ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ بیویاں جو ہماری جا رہی ہیں جہاں کچھ کما کے بھی لائیں گی، کچھ کھانا وانا بھی لے آئیں گی، کچھ کپڑے شپڑے بھی نئے پرانے ان کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور گرمی سردی کی کوئی ضرورتیں ہوں گی. آج کل گرمی ہے تو جی کسی کے گھر میں پانی کا کولر نہیں ہے، چلو جی بیگم صاحبہ نے کہا کہ پانی کا بھی وہ ہو جائے اس کا کولر کا بھی بندوبست ہو جائے. پنکھا نہیں تو پنکھے کا جو ترس کھانے والے وہ کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن ضرورتیں جو ہیں اور وہ نہیں کما رہے مرد ان کے، اور بچے جو ہیں وہ اس طرح کس طرح گزارا کریں گے. تو وہ پھر اس طرح نکھٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک ان کو ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. اور پھر جب انسان کو یہ ہو کہ اللہ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی اس کے، تو پھر شاید تھوڑا سا انسان بھی چکنا ہو جائے اور وہ کام کرنے کی طرف آمادہ ہو جائے. لیکن غریب تو غریب، امیروں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ان کے حق جو ہے ان کے لیے ادا نہیں کرتے، اور دوسروں کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں کہ بھی وہ نیکی کے کام کرنے، کوئی سوشل ورک کرنے، کوئی دین کا علم حاصل کرنا. وہ باہر بڑے بنے ہوتے ہیں فن خوان، تو گھر میں کوئی فکر ہی کوئی نہیں ان کو، یا فکر ہے بھی تو پوری طرح توجہ نہیں دیتی. تو یہ کہا کہ ان کی عبادات یا دیگر جو کام ہیں وہ کام نہیں آئیں گے. جس طرح کہ ہم نے مختلف دیناروں کی بھی بات کی ہے، جب تک کہ وہ اپنی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہیں کرتے. دیکھیے ہمارا دین کس قدر اس چیز پر اہمیت دیتا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی بھی مردوں کے اوپر ہی ہوئی ہے کہ وہی گھر کے کفیل ہے. حدیث نمبر 297 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز صبح کو جب بندے اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک ان میں سے کہتا ہے کہ اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے، اس کو ضائع کر دے. دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. تو ہر بندے کے متعلق اللہ کا وہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں ہر بندے کے لیے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. یہ صرف لیلۃ القدر کو ہی نہیں اترتے. اب یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہر روز صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ فرشتے ہمارے لیے پیغام لے کے آتے ہیں کہ اللہ مال خرچ کرنے والوں کو بدل دے کہ اس دن میں یہ شخص اللہ کی راہ میں، اور وہ اللہ کی راہ میں سب سے پہلے گھر والے آتے ہیں، کہ جو خرچ کرے اس کو اس کا اللہ تعالیٰ بدل عطا فرما، کہ اس سے بھی اچھا اس کا نعم البدل اس کو دے، جو پہلے اس کے پاس ہے اس سے اچھی کمائی اس کو دے، اچھا رزق اس کو عطا فرما. ہاں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو ضائع کر دے. اب جو کنجوس ہے، جو باہر کے لوگوں پر تو بات کی بات ہے، گھر والوں پہ ہی نہیں خرچ کرتا، یا باہر والوں پہ کرتا، گھر والوں پہ کرتا ہی نہیں ہے، کنجوس ہے اتنا، یا کسی پہ بھی نہیں کرتا. رزق تو اللہ کا دیا ہوتا ہے، مال تو اللہ کا عطا کرتا ہے، وہی دینے والا، اس کے دیے ہوئے میں سے اب دوسروں کو دیتے اور خرچ کرتے ہیں نا. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق کو روک لے، اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کی خیر و برکت ہی نہ رہے اس کے مال میں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جس طرح کے کنجوس لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دیے کو خرچ نہیں کرتے. جمع مالن و عددہ، سورہ حمزہ میں جو کہا گیا، وہ مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، اب اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، وہ خرچ کرنے کا دل نہیں ان کا چاہتا. تو اس طرح کے جو ہاتھ روکنے والے ہوتے ہیں، سینت کے رکھنے والے، تو وہ مال جو ہوتا ہے ان کے کس کام آتا ہے؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب.
بلکہ دنیا میں بھی دیکھیے، پھر گھر میں بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا پڑا رہتا ہے، بچے بھی کہتے ہیں مرے کہیں تو سب ساتھ ہی تبھی ہمیں ملے گا، فرشتے بھی اس کو بخیل کہہ رہے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بد دعا بھی کی جا سکتی ہے اگر واقعی کوئی اس لائق ہو کہ فرشتے کر رہے ہیں تو انسان بھی کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن کوئی اتنا ہی تنگ کر دے، یعنی اگر دعا کا اثر ہے، دعائے خیر کا، تو بد دعا کا بھی اثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اوائڈ تو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی مال خرچ نہ کرنے والے کو بخیل کہہ رہے ہیں اور ان کو بد دعا دے رہے ہیں، اس لیے ہمیں فرشتوں کی بد دعا سے بھی بچنا چاہیے اور دن کا آغاز ہی یوں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق عطا کر، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ تو میرے گناہ معاف کر، میرے گھر کو وسعت عطا کر، اور وہ بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کنجوسی بخیلی سے بچا جائے، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اوپری خرچ کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں اور خوشیاں لائی جائیں اور ان کے پیٹ بھی بھرے ہوں تو خود ہی چہرے سے بھی خوشی پھوٹتی ہے۔ حدیث نمبر 298، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ دینے والا، یعنی اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ دینے والا، خرچ کرنے والا، گیونگ ہینڈ، نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ یعنی جو دینے والا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان میں بنائے ہمیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا بنائے، اور ریسیونگ اینڈ پہ نہ رکھے کہ ہم دوسروں سے لینے پہ مجبور ہو جائیں، ایسی نوبت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دینے والا ہی بنائے رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، اوپر والا ہاتھ کون ہے؟ دینے والا جو ہوتا ہے، اوپر سے اوپر ہاتھ کر کے دیتے ہیں نا، تو لینے والا نیچے ہاتھ پھیلاتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے کے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو۔ وہی بات بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے، جن کی ذمہ داری اللہ نے تم پر ڈالی ہے، اہل و عیال کی، اور وہ عزیز و اقارب جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ پھر فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کے بعد ہو، بہترین صدقہ وہ ہے جو یعنی مالداری کے بعد ہو کہ جو آپ کے پاس، یعنی آپ اتنا مال آپ کے پاس ہو کہ آپ بے نیاز ہو اسے، کہ اگر دے بھی دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میری ضرورتیں تو پوری ہو ہی دے رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کے بعد ہو۔ مالداری سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی جس میں نفس کا غنا ہے، موجود ہے، کہ بے پرواہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دے تو اللہ دینے والا، اور وہ دل تھوڑا نہ کرے، اور نہ دے کر اس کو کوئی پچھتاوا لگے کہ میں نے کیوں دے دیا۔ نہ ہی دینے کے بعد چاہیے کہ وہ اس کو جتائے جس کو کہ وہ دیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہ تو دیکھیں گے، نہ اس سے بات بھی نہیں کریں گے جو دے کے احسان جتلاتا ہے اور اس کو اذیت دیتا ہے۔ تو اس طرح سے مال تو گیا ہی گیا، جو دے دیا تھا وہ تو گیا، اور اللہ کی بھی ناراضگی مول لے لی جاتی ہے۔ تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے اس میں سے دیتے وقت وہ دل تھوڑا نہ کرے۔ تو بات یہی سمجھ میں آئی کہ بہترین صدقہ وہی ہوتا ہے جو دل کے غنا کے ساتھ انسان دوسرے کو
ادا کرے. تو اچھا پھر جو شخص پھر آگے فرمایا کہ جو شخص پاک دامنی طلب کرے، لفظ اصل میں یہاں سے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعْفَهُ اللَّهُ، کہ جو کوئی ایک دونوں ہی معنی اس میں آ جاتے ہیں. پاک دامنی یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، دوسرا ہوتا ہے سوال سے بچنا. ہاں سے جو کوئی بچے سے پوچھا تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو قرآن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تمہاری قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہو. کہ تم سوال یعنی کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہو تو وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو اس طرح سے یہ یستعفف جو لفظ اس میں ایک تو پاک دامنی بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو پاک دامنی طلب کرے اللہ اس کو پاک دامن بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو پاک رکھتے ہیں. لیکن یہاں ظاہر ترجمہ یہ کیا ہوا، ترجمہ ہے بھی درست، لیکن اصل چیز یہ ہے اس کی جو کانٹیکسٹ ہو اس میں کہ جو شخص سوال سے بچنا چاہے یا حرام سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. اللہ اس کو جو شخص غنا طلب کرے، غنا کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہی، بے نیازی. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، کہ جو آدمی غنا اللہ سے طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے غنی کر دے مجھے، اور اگر اتنا امیر وہ نہ بھی ہو کہ اس کے باوجود اس کو حرص نہ ہو، وہ قناعت کرنے والا ہو، وہ بے نیاز ہو، بے پرواہ، جو ہے اللہ کا دیا شکر اللہ کا. تو یہاں بات یہ کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اسے غنا عطا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں، اس کے دل سے لالچ نکال دیتے ہیں، اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے کیا ہے، بس وہ اسی میں جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ اس پہ وہ راضی ہوتا ہے. اور جو شخص اپنے لیے بات یہ ہے کہ اس پہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے دوسروں سے کہ ہر وقت آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے رونے ہی روتے رہتے ہیں اپنی ضرورتوں کے، ایک ہوئی تو دوسری شروع ہوگی، دوسری ہوئی تو اچھے بھلے سفید پوش لوگ ہوتے ایک تو واقعی مستحق ہوتے، دیکھنے میں بڑے ٹھیک ٹھاک آپ کو لگ رہے اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ کہاں سے اپنے کریں، لیکن وہ اس چیز کو پھر اپنی مستقل عادت بنا لیتے ہیں اور ایزی منی کے اب وہ عادی ہو جاتے ہیں کہ بغیر محنت کے تھوڑی سی ری کرنے سے اگر کام پورا ہو رہا ہے تو پھر کیوں نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی پھر محتاجی جو ہے نا کبھی ختم نہیں کرتا، اللہ سب کو بچا کے رکھے. کیونکہ آپ سے نے یہ بھی فرمایا کہ سوال کرنے سے فقر کم نہیں ہوتا، محتاجی ختم نہیں ہوتی اور کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اسی طرح ایک حدیث میں غور میں یہ بیان کی گیا کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، یعنی لوگوں سے مانگنے کے لیے وہ ڈائریکٹلی اپنی بات آگے پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے اس پر فقر اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس کی محتاجی کبھی پوری نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ضروریات صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اپنے فضل سے غنی کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ بات آخر میں فرمائی کہ جو شخص غنا کا طالب ہے کہ اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، اللہ تو غنی ہے تو مجھے بھی غنی کر، بجائے اس کہ لوگوں کے آگے سوال پھیراتے. پھر ان کی خاص ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں صرف آپ سے ہی بات کر رہی ہوں، کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے، اور پھر کسی وقت پول کھل جاتا ہے کہ کہاں یہی بات کہہ کے یہ اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کروا رہی ہیں، اور وہ ضرورتیں ظاہر ہے وہ پوری کبھی ہوتی ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کا اطمینان اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی چلیے الحمدللہ. جب یہ اگلا باب بھی کر لیتے ہیں، چھوٹا سا، اس میں 2 ایک حدیثیں آئی ہیں. تو یہ ہے باب الانفاق مما یحب ومن الجید، پسندیدہ اور عمدہ چیزیں
اللہ کے یعنی خرچ کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ قال اللہ تعالی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کمال نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے، نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس چیز کو جو کہ تمہیں بہت پسند ہو، جو کہ تم بہت چاہتے ہو۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون۔ اور اے ایمان والو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں اور جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، یعنی جن کو تم محنت کر کے کمائی کر کے حاصل کیا ہے، وہ رزق حلال، وہ پاکیزہ کمائی، اور پھر وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے جن کو زمین سے نکالا ہے، یعنی جتنی بھی پیداوار ہیں، کھیتیاں ہیں، اور اسے خرچ کرو، اور اس میں سے خبیث چیز کا قصد بھی نہ کرو، یعنی ارادہ بھی نہ کرو کہ اس میں سے جو خبیث چیز ہے، جو بری چیز ہے، وہ چھانٹ کے الگ کر کے اس کو تم کسی کو دینے کے لیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کرو، یعنی مقصد کیا ہے؟ تو اچھی چیز کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کرنی تو اچھی ہی چاہیے، بلکہ اب آگے حدیثیں پڑھیں گے کہ کرنے والوں نے تو سب سے اچھی دے دی، ہم تو اچھی نہیں بھی دے پاتے بلکہ چھانٹتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو چھانٹی کی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات دیکھیں نا، آؤٹ آف فیشن کوئی چیز، کپڑے ہو جاتے ہیں، یا شرٹ چھوٹی ہو گئی یا موٹی ہو گئی تو وہ تنگ ہو گئی آپ کو، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، اب نئی کروکری آ گئی، پرانے اتنے برتن جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں، چلو وہ بھی انسان کہتا ہے یہ نہیں کہ اب اس کو پھینک دو یا یہ تو اچھے نہیں ہیں، ظاہر نیا ڈنر سیٹ لائے ہیں، وہ اپنے لیے ہی لائے ہیں، اب ہمارا وہ نہ درجہ تھا نہ وہ معیار کہ ہم اٹھا کے ڈائریکٹ آئیں اور دے دیں، تو کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے دینا ہوتا ان کا وہ معیار، ان کا وہ سٹینڈرڈ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو وہ برانڈڈ چیزیں لا کے دیں، یا اپنی مثلاً آپ کی کام والیاں ہی ہیں، ان کو آپ دیتے ہیں تو جتنے میں ایک برانڈڈ سوٹ آنا اس میں 4 سوٹ دوسرے آ جاتے ہیں، اور دوسرے پکے ہوتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، آپ نے ہمیشہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو بھی نیا کپڑے پہنے، مہنگا ہو سستا ہو، جو بھی آپ ان کو دے دیں نیا کپڑا، مثلاً عیدوں پہ یا پھر شادیوں پہ، اور یا پھر شادیوں والے مہنگے اچھے والے اپنے کپڑے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کوئی شادی وادی میں جانے کی، آپ دے دیتے، اگلے دن کان پہ آئے ہوں، جھاڑو پکڑا ہوگا، وہی کپڑے وہی پہنے ہوں۔ تو ان لوگوں کو چونکہ وہ برانڈز کا یا اس طرح کا وہ شعور نہیں ہے، یا ان کو غرض بھی نہیں ہے، تو اگر آپ عام ان کو دے دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے وہی بڑے اچھے ہیں، اور ان کے وہ کہتے ہیں نا ہنڈنسار ہوتے ہیں، جو ہنڈاتی ہیں خوب ان کو پھر۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کی یوز جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو دینے سے بھی اگر آپ کے پاس ایسی ہیں تو یہ نہیں کہ جو بالکل نکمی ہیں، جو قابل استعمال ہیں، اچھی ہیں، لیکن ان کے لیے وہ بھی اچھی ہیں، ہاں، جن کا کوئی فیشن یا برانڈ کوئی معیار نہ ہو، تو ایسی چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بندہ دے ہی نہ، کہ ہم نے یہ آیتیں پڑھ لی ہیں، آگے حدیثیں بھی پڑھیں اور ڈر لگے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں کھجوروں کے باغات کے لحاظ سے مدینے میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کے اموال میں بے رہا سب سے زیادہ ان کو پسند تھا۔ یہ بے رہا جو ہے نا، بے رہا کہتے ہیں یعنی کھجور کے درختوں کا جو باغ ہوتا ہے، کہ اپنے کھجور کے درختوں کا جو باغ تھا وہ ان کو بہت پسند تھا، کیونکہ ایک تو ویسے ہی پسند تھا، اوپر سے یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل بالمقابل تھا، یعنی اس کے سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پانی خوش ہو کر نوش فرماتے۔ یعنی دیکھیے نا اس باغ کی پسندیدگی کی وجوہات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے قریب ہونے کے وجہ سے چلے جاتے اور وہاں پر ٹھنڈا پانی پیتے، آرام فرماتے، کھجوریں کھاتے، آپ کو اچھا لگتا جانا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، یعنی کون سی آیت؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز کمال نیکی کو، یعنی نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک حاصل ہی نہیں کر سکتے، نیکی کا وہ جو اعلیٰ درجہ ہے، جب تک کہ تم
خرچ نہ کرو اس چیز کو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی پڑھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت اتاری ہے، اور بلا شبہ میرے مالوں میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے بے رہا ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے، کہ بے شک میں اس کو، یعنی سب چیزیں مجھے آپ جو آیت اتری ہے وہ بھی ہر قسم کے شک و شبے سے آ رہی ہے، اور جو میرے مالوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بے رہا ہے، یعنی وہ بیر کنویں کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں وہ میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا کھجوروں کے اس باغ میں، مجھے بہت پیارا ہے۔ اور بے شک اب بات کیا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ ہے، کہ میں نے اس کو اللہ کے لیے صدقہ کیا جب چونکہ میں نے یہ آیت سن لی ہے، اور اگرچہ مجھے وہ باغ بہت پیارا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اجر اور ذخیرہ ہونے کا امیدوار ہوں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سمجھ کے مطابق اس کو جہاں مناسب خیال کریں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ دے دیا، اور جا کے یہ خود بھی دے سکتے تھے، پڑھ لیا ہے دے دی، لیکن یہ اپنے لیے ایک اعزاز تھا کہ میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آگے مستحقین تک پہنچاؤں۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی شامل ہو جائے گی، برکت بھی شامل ہو جائے گی، تو اس لیے فرمایا کہ جہاں مناسب خیال کریں اس کو استعمال کر لیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب واہ واہ لفظ استعمال کیا کہ عربی کے لفظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بخ جس سے کہتا ہے نا، واہ واہ کیا بات ہے، کیا خوب، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا فائدہ مند مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی، یعنی تم نے تو بہت ہی نفع بخش سودا کیا میری، تو اب تم سنو، بجائے میرے ہاتھوں اس کو تقسیم کروانے کے میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو اپنے اقربین یعنی قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ اگر دینا ہے جنہیں سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دینا ہی ہے تو ادھر ادھر فقراء میں، مساکین میں، ضرورت مندوں کو نہ ڈھونڈتے پھرو، سب سے پہلے اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت دار رشتہ دار جو ہیں ان میں تقسیم کرو، ان کو دیکھو۔ فی الاقربین ان تجعلھا فی الاقربین، کہ اس کو اپنے اقربین میں تقسیم کرو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہی کروں گا، کہ آپ سے دیکھیے یہ پوری حدیث آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ ان کو کتنی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور کتنی خواہش تھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ اس کے لیے انہوں نے اپنے اس محبوب ترین جو ان کا جو باغ تھا اس کو بھی اللہ کی راہ میں دینے سے اپنا جو دل تھا اس کو نہ چرایا، نہ تھوڑا کیا، اور خوش دلی کے ساتھ اس کو آگے کیا۔ بلکہ رشتہ داروں پر تو خرچ کرنا دیکھا جائے نا بڑا مشکل ہوتا ہے، اچھا تو اس کو دیں گے تو یہ بھی میرے برابر آ جائے گا، تو پھر اس میں اور میرے میں فرق کیا رہ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنے لحاظ سے سوچیں تو کچھ ایسی ہی بات سامنے آتی ہے، اور یہ تو ہمارا شریکہ ہے، رشتہ دار جو ہوتے ہیں شریکہ ہوتے ہیں نا، تو شریکوں کو کیسے اپنے برابر ہم کر لیں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ کر گزرے، چنانچہ انہوں نے اس باغ کو انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا، واقعی جو بالکل ہی شریکہ تھے۔ اور دیکھیے اسی شاید یہی اتنی بڑی جو نیکی انہوں نے کی، اس کی وجہ سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا اجر عطا کیا دنیا میں ہی، اللہ نے تو کرنا ہی کرنا ہے، کہ جب آپ حجۃ الوداع پہ تشریف لے گئے اور آپ نے ایک ہی حج کیا تھا، تو آپ نے جب اپنے بال منڈوائے
تو آپ نے اور سارے صحابہ کرام چکر لگا رہے تھے آپ کے گرد جب آپ بال ترشوا رہے تھے، کس لیے کہ وہ کچھ بال حاصل کر سکیں اور اپنے پاس بطور تبرک رکھ سکیں. جس طرح کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ سے نکلنے والا لعاب تھا یا تھوک تھا یا کلی تھی، جب آپ وضو فرماتے تھے وہ بھی نہیں گرنے دیتے تھے زمین پر، تو بالوں کو گرنے دینا تھا، بالوں کو بطور تبرک نہیں رکھنا. تو اس سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بال اترے ان میں سے آدھے حضرت ابو طلحہ کو عنایت فرما دیے. سوچیے ذرا، آدھے ان کو اور آدھے پھر باقی سارے صحابہ کرام میں ایک ایک دو دو بال کر کے دیے. اب تو آپ سوچیے نا، وہ صحابہ کرام کوئی تھوڑے تھے اور اس وقت بھی کتنے ہوں گے آپ کے قریب، ان کے حصے میں ایک ایک دو دو آئے، لیکن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے جو بال تھے ان سے نواز دیا. تو اب اس میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ نیکی یعنی بر نیکی کو کہتے ہیں، بلکہ نیکی کے علاوہ اب اس کے بہت سے معنی عربی لغت میں اگر آپ دیکھیں تو خیر کثیر کو، رحمت کو، محبت کو، اللہ کے تقرب کو، جنت کا بھی کہا کیا بر. تو یہ سارے الفاظ اس میں آتے ہیں. پھر یہ مما تحبون، جو کچھ تمہارے اس میں سے، تو اس میں سے جو بیسٹ تھا اللہ کی محبت میں اللہ کو دینے کے لیے بیسٹ چیز عطا کر دی. تو یہ جو لوگ تھے نا، یہ اپنا نہیں سوچا کرتے تھے. ابو بکر صدیق کو دیکھ لیجئے اور یہاں بھی ان کو دیکھ لیجئے. اسی طرح جب یہی آیات تھی، اور بھی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ جو تھے، انہوں نے اپنا بہترین جو گھوڑا تھا، محبوب گھوڑا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لگتا ہے تیرے بیٹے اسامہ کو بھی گھوڑے کی آج کل ضرورت ہے، تم اسامہ کو دے دو. یعنی اول خیش بعد درویش. چنانچہ حضرت زید نے وہ گھوڑا اسامہ کو دے دیا. بیٹا تو چاہتے تو خود ہی دے دیتے، نہیں، بیٹے کو دینا کا اجر نہیں تھا، لیکن اللہ کی راہ میں بیٹے کو دینا باعث اجر و ثواب بن گیا. تو وہ اس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، جو ہمارے یہ حدیث سے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمل نظر آ رہے ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو منش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وجميع خلقك. يا نور يا منور النور، نور قلوبنا بنور معرفتك، نور قلوبنا بنور معرفتك. اللہ پاک ہمارے سینے اسلام کی روشنی سے منور فرما دے. اللہ تعالیٰ اس نور کو لے کر ہم دنیا کی زندگی کی جو ساری منازل ہیں وہ بھی طے کریں، اور جب آپ کے پاس پہنچے تو اللہ پاک اس نور کو لے کے آپ پہنچے، ہماری قبریں اس سے منور ہوں، ہمارے لیے پرصراط پہ یہ راستہ رہنمائی کا باعث بنے، ان اندھیروں کو دور کرنے کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں تم نے علم کی شکل میں جو یہ روشنی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس روشنی سے آگے چراغ جلانے کا ہمیں
توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ ہماری کوشش قبول فرما لیجیے یا اللہ تعالیٰ۔ جہاں جہاں جس سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیے، اور جو اللہ پاک جو ہم سے سیکھ رہے ہیں آگے اس پیغام کو وصول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے یا الہ العالمین۔ ہم سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز حاجات ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پوری فرما دیجیے، ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیجیے یا اللہ تعالیٰ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔